الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاتحہ کے بعد قرأت، نماز جنازہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرأت، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، سورہ فاتحہ اور ایک اور سورت بلند آواز سے پڑھی، یہاں تک کہ ہمیں قرأت سنائی۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت اور حق ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے 1989 نمبر کی۔ تو یہ پہلی تکبیر کے بعد جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد بعض کہتے ہیں ثنا پڑھیے اور اکثر محققین کہتے ہیں ثنا نماز جنازہ میں نہیں، کیونکہ نماز جنازہ بہت مختصر ہے، اور بعض کہتے ہیں پڑھنا چاہیے اور بعض کہتے ہیں نہیں، ثابت نہیں ہے۔ بہرحال تو پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت پڑھیں۔ اب اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ امام پہلی تکبیر کہے، پھر سورہ فاتحہ دل میں پڑھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر باقی تکبیرات میں میت کے لیے خلوص دل سے دعا کرے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ کسی تکبیر میں بھی تلاوت نہ کرے، پھر آہستہ آواز سے سلام پھیر دے۔ جیسا کہ پچھلی مرتبہ یہ بات گزر چکی ہے آپ کے سامنے کہ سورہ فاتحہ بلند آواز سے بھی صحابہ کرام نے پڑھی ہے اور بعض صحابہ نے آہستہ پڑھی ہے، اور بعض صحابہ کرام نے بلند آواز سے اس لیے پڑھی ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اس حدیث کے اندر چاروں تکبیر کا ذکر کر دیا گیا۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی کے بعد سلام پھیر دے۔ اور درود ابراہیمی جو پڑھا جائے گا، درود ابراہیمی، وہ وہی درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد تیسری تکبیر، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ یا کوئی سورہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اب تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کریں، جیسے کہ سنن کبریٰ بہقی میں حدیث آئی ہوئی 6959 پر اور صحیح سند ہے اس کی۔ اب میت کے لیے جو دعائیں ہم کریں گے تیسری تکبیر کے بعد، اس میں بہت سی دعائیں ہیں، کئی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ معروف جو ایک دعا ہے وہ یہ کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یہ ابن ماجہ میں آئی ہے حدیث، ابو داؤد میں، مسند احمد میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہمارے زندہ، ہمارے مردہ، ہمارے حاضر، ہمارے غائب، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہمارے مرد اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جسے تو موت دے اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا۔
اے اللہ اس جانے والے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ یہ جو آخری جملہ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے کہ ایک انسان صبر کرے تاکہ جو بھی وفات پا گیا اس پر اس کو اجر ملے، اور یہ کہ کوئی مر گیا، مرنے کے بعد ہم فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو الزام یا اس کی پراپرٹی کو لے کر کسی طرح کا مسئلہ، اس طرح کے مسائل میں نہ الجھ جائیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر دے رہے ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہ یہ ہمارا جو گیا ہے نا، اس پر جو ہم صبر کر رہے ہیں اس پر تو ہمیں اجر سے محروم نہ کر، ولا تضلنا بعدہ، اور یہ جانے والا تو چلا گیا لیکن اس کے پیچھے اب ہمیں کسی فتنے میں، ہمیں کسی گمراہی میں اور ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ دوسری دعا اس سلسلے میں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وآلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 963 نمبر کی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے آرام دے اور معاف فرما، اس کی باعزت مہمان نوازی کر، اس کی قبر کشادہ فرما، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو کر اس طرح گناہ سے پاک اور صاف فرما جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری دعا کہ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، کہ اللہ اس کو برف کے پانی سے، اولے سے ایسا صاف ستھرا کر دے، گناہوں سے پاک کر دے پانی سے کہ جیسے کپڑا میل کچیل ہے اور اس کو ہم دھو دیں تو صاف ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور پھر آخر میں جو دعا ہے وہ کیا ہے، وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال، اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میت کے لیے جو کچھ مانگا جا سکتا ہے، اس کے خیر و بلائی آخرت کے لحاظ سے ساری دعائیں آپ نے کر دی، عافیت کی، رحمت کی، مغفرت کی، عزت و اکرام کی، قبر کی کشادگی کی، اور پھر گناہوں کے دھونے اور صاف ستھرا ہو جانے کی، اور دنیا سے بہتر اس کو گھر ملے، دنیا سے بہتر ان کو اہل، اور دنیا سے بہتر اس کو جوڑا اس کی، اور یہ کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، وَاعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اس کو عذاب قبر سے اور جہنم کے آگ سے محفوظ رکھو۔ یہ تمام دعائیں ہم کو اور آپ کو یاد کر لینی چاہیے، اور کبھی موقع مل جائے پیچھے ہیں 3 دعاؤں کو پڑھیں، کتنی معنی خیز دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دیگر بھی دعائیں ثابت ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی رہنمائی فرمائے، اور ہر مسائل قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور بدعات سے، بیجا رسومات سے، غلط کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔